ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا یہاں تک کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، لیکن آپ سے پہلے جو رسول آئے، جو نبی آئے، ان کو حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ قرآن میں نام ہے، مسیح قرآن میں نام ہے۔ مسیح آپ کا نام قرآن نے جگہ جگہ لیا، مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم۔ مسیح عربی زبان میں سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں، معائنہ کرنا، سیاحت کرنا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضور سے پہلے کیوں بھیجا؟ حضور سے بہت پہلے بھیج دیتے، بعد میں کوئی اور رسول آ جاتے، حضور سے پہلے عیسیٰ ہی کیوں سیکنڈ لاسٹ بنے؟ عیسیٰ علیہ السلام معائنہ کرنے والے، سیاحت کرنے والے۔ جب کسی وزیر اعظم کو کسی جگہ آنا ہوتا ہے، پہلے اس علاقے کا انٹیلیجنس ادارے، وزارت داخلیہ، ڈی سی، اے سی اور پولیس کے بڑے معائنہ کرتے ہیں، اور رپورٹ آخر میں وزیر اعظم ہاؤس کو دی جاتی ہے کہ سب کچھ کلیئر ہے، اب وزیر اعظم صاحب کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہے، تشریف لے آئیں۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا امام بنا کر بھیجنا تھا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو آپ کے تعارف کے لیے بھیجا۔ آخری آپ سے پہلے جو نبی آئے انہوں نے برملا اظہار کیا، جس کو سورہ صف کے اندر قرآن نے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دے کے جا رہا ہوں کہ جس دین کے لیے آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ، ہارون آئے، ایک ایک نبی آیا، میں عیسیٰ جا رہا ہوں، لیکن بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد دین کو تکمیل کرنے والا آ جائے گا۔ زمین والے اسے محمد کہیں گے، لیکن آسمان والے احمد کے نام سے پکاریں گے۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ قرآن نے بیان کیا۔ یوحنا کی انجیل اٹھائیں، یوحنا کی انجیل آج بھی بائبل اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر خطاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو آپ کے سب سے بڑے پیروکار یوحنا نے نقل فرمایا۔ حالانکہ یوحنا ان کے نزدیک، عیسائی دنیا کے نزدیک ایسے ہیں جیسے مسلمانوں کے نزدیک خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق۔ یوحنا کی انجیل، برنباس کی انجیل، آپ برنباس کو بھی اٹھا کر دیکھیے، 2 جگہ خطاب کو ملتا ہے۔ عیسیٰ بن مریم بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑی کے ساتھ، آپ کے حواریین 10 یا 12 گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، اس لیے کہ میرے قتل کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ حواریین کہنے لگے اے باپ، جو کہ فادر بولا جاتا ہے اس مذہب میں، تو فرمایا اے باپ، مقدس رشتے کی وجہ سے کیا آپ جائیں گے ہمیں چھوڑ کے، ہمیں اس حال میں چھوڑ کے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں جاؤں گا تو وہ آئے گا۔ وہ کون ہے؟ آج دنیا پوری عیسائیت سے پوچھیں، یہ خطاب کو برنباس میں ہے، یوحنا میں ہے، یہ خطاب کو میں وہ کون ہے جس کو عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا؟ فرمایا وہ کون؟ کا جو گناہگاروں کو پاک کرے گا، بھٹکے ہوئوں کا رستہ دکھائے گا، جو بھٹک چکے ہیں ان کو صحیح رستے پہ لائے گا، جو زمین کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں وہ عرش والے کا تعارف کرائے گا،
جو مظلوموں کی داد رسی کرے گا، یہ سارا تعارف کرایا عیسیٰ بن مریم نے۔ تو پوچھا وہ کون ہے، پورا تعارف ہے۔ بعد میں کہا انہوں نے نہیں، کچھ پادریوں نے کہا نہیں، یہ خطاب کو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد آئے گا یوحنا نبی بن کر۔ تو یوحنا تو آپ کی زندگی میں آخری لمحے میں فوت ہو گئے تھے، وہ تو فوت ہو گئے تھے، تو اس لیے برنباس نے الگ اس کو نقل کیا۔ برنباس انجیل کے اندر، یوحنا کی انجیل میں الگ آیا، لیکن خطاب قوم میں مصداق کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھٹکے ہوئوں کو، اب یہ بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھلانے کے لیے جب آپ آئے، معائنہ کر کے عیسیٰ بن مریم نے اعلان کیا مبشرہ، اور گمراہوں کو راہیں دکھانے کے لیے، ظلمت کو ختم کر کے اندھیرے سے اجالا لانے کے لیے، کفر سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے، بتوں سے رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے، قبروں کے سجدوں سے اللہ کو سجدہ کرانے کے لیے، اور انسانیت کو حاجت روا سمجھ بیٹھا تھا جو انسان، انسانیت کی خدائی ختم کر کے رب العالمین کی خدائی اور رب العالمین کی ذات کا تعارف کرانے کے لیے، انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان مشکل کشا نہیں ہوتا، انسان حاجت روا نہیں ہوتا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بت کبھی حاجت روا نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ میں پلنے والا، اپنے ہاتھ سے تم نے جس کو دفن کیا اور آج اس کو حاجت روا بنا لیا، یہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب بتلانے کے لیے جس مہینے میں رسول اللہ تشریف لائے، اللہ نے اس مہینے کو بہار کا مہینہ کہا۔ ربی عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بہار کو۔ اول کائنات میں سب سے پہلی بہار آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آنے سے۔ اب یہ بات، آپ کے احسانات اس کائنات پر ہیں، خالی ہم پر نہیں ہیں، ہم پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، ہم سب پر ہیں، کثیرہ ہیں۔ اللہ اپنے لیے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم میری نعمتیں گنو شمار نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ ہمیں جتنی نعمتیں ملی آج، یہ ساری رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہم تو اپنے احسانات ظاہر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول کے احسانات کائنات پر ہیں، پوری کائنات پر، ساری مخلوق پر ہیں، خالی انسانوں پہ نہیں، جانوروں پہ بھی ہیں، جمادات پہ بھی ہیں، پرندوں پہ بھی ہیں، جنوں پہ بھی ہیں، فرشتوں پہ بھی ہیں، اللہ کی ہر مخلوق پر ہیں، یہاں تک کہ نبیوں پہ بھی ہیں۔ آپ